السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو کلاس میں ہم سیکھیں گے کہ کس طرح ہم فون پر عربی زبان میں بات کر سکتے ہیں اور اپنا اظہار خیال اور سامنے والے کے سوالوں کا جواب دے سکتے ہیں۔ تو چلیے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ پہلا جملہ ہے من یتکلم من فضلک، یعنی کون بول رہا ہے جناب؟ کون بول رہا ہے جناب؟ انگلش میں کہیں گے ہو از دس پلیز۔ من یعنی کون، جس طرح میں سابقہ پچھلی کئی کلاسوں میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ من یعنی کون، یتکلم یعنی بول رہا ہے، من فضلک یعنی پلیز کے معنی میں۔ من یتکلم من فضلک، کون بول رہا ہے جناب؟ ہو از دس پلیز، انگلش میں ہو از دس پلیز۔ اگلا سینٹنس ہے انا حامد اتکلم۔ انا حامد اتکلم، میں حامد بول رہا ہوں، میں حامد بول رہا ہوں۔ انگلش میں کہیں گے دس از حامد اسپیکنگ، دس از حامد اسپیکنگ۔ انا حامد اتکلم یعنی آپ جو بھی ہوں، یہاں پر آپ اپنا نام بتائیں گے، انا احمد، انا زینب، اسی طرح جو بھی آپ کا نام ہو یہاں پر آپ اپنا نام بتائیں گے۔ اتکلم یعنی میں بول رہا ہوں، انا حامد اتکلم یعنی میں حامد بول رہا ہوں۔ انگلش میں دس از حامد اسپیکنگ۔ اگلا سینٹنس ہے سأتکلم معک بعد، میں آپ سے کچھ دیر بعد بات کروں گا، میں آپ سے کچھ دیر بعد بات کروں گا۔ انگلش میں کہیں گے I'll phone back later، I'll phone back later۔ سأتکلم یعنی میں بات کروں گا، معک یعنی آپ کے ساتھ، بعد یعنی بعد میں۔ اگلا سینٹنس ہے هذا الرقم خطأ، هذا الرقم خطأ یعنی یہ رونگ نمبر ہے، یہ رونگ نمبر ہے۔ انگلش میں کہیں گے it is wrong number، it is wrong number۔ هذا الرقم خطأ، یہ رونگ نمبر ہے، رقم یعنی نمبر، هذا الرقم یہ نمبر، خطأ یعنی غلط ہے یا رونگ ہے۔ اگلا سینٹنس ہے ایمکننی التکلم مع زینب من فضلک، ایمکننی التکلم مع زینب من فضلک، کیا میں زینب سے بات کر سکتا ہوں؟ کیا میں زینب سے بات کر سکتا ہوں؟ انگلش میں کہیں گے کین آئی اسپیک ٹو زینب پلیز، کین آئی اسپیک ٹو زینب پلیز۔ ایمکننی یعنی کیا میں کر سکتا ہوں، التکلم یعنی بات، مع زینب یعنی زینب سے یا زینب کے ساتھ، من فضلک یعنی پلیز، کیا میں برائے مہربانی، کیا میں زینب سے بات کر سکتا ہوں؟ انگلش میں کہیں گے کین آئی اسپیک ٹو زینب پلیز۔ اگلا سینٹنس ہے لحظہ من فضلک، لحظہ من فضلک، ایک منٹ انتظار کیجئے، ایک منٹ انتظار کیجئے۔ لحظہ یعنی ایک منٹ، من فضلک یعنی برائے مہربانی ایک منٹ رکیے۔ انگلش میں کہیں گے جسٹ اے مومنٹ پلیز، جسٹ اے مومنٹ پلیز، ایک منٹ انتظار کیجئے۔ اگلا سینٹنس ہے سأخابرك حوالي 7 صباحا في الغد، سأخابرك حوالي 7 صباحا في الغد، میں آپ کو کل تقریباً 7 بجے صبح فون کروں گا، میں آپ کو کل تقریباً 7 بجے صبح فون کروں گا۔ انگلش میں کہیں گے I'll ring you at about 7 o'clock tomorrow morning، میں آپ کو کل تقریباً 7 بجے صبح کو فون کروں گا۔ سأخابرک یعنی میں آپ کو بتاؤں گا یا فون کروں گا، حوالی 7 یعنی تقریباً 7 بجے، صباحا یعنی صبح کو، فی الغد یعنی کل۔ اگلا سینٹنس ہے شکراً للمخابرتک، آپ کا فون کرنے کے لیے شکریہ، یعنی جب کوئی فون آپ کو کرے آپ کی ریکویسٹ پہ تو آپ کہہ سکتے ہیں شکراً للمخابرتک، آپ کا فون کرنے کے لیے شکریہ۔
تھینک یو فار رنگنگ، تھینک یو فار کالنگ بھی کہہ سکتے ہیں آپ، تھینک یو فار رنگنگ، تھینک یو فار کالنگ۔ شکراً یعنی شکریہ، للمخابرتک یعنی آپ کا، لل یعنی لا یا کے لیے کے معنی میں استعمال ہوا ہے، للمخابرتک یعنی آپ کا بتانے کا شکریہ۔ اگلا سینٹنس ہے یجب ان اغلق الآن الجوال، مجھے اب موبائل فون سائلنٹ کر لینا چاہیے۔ یجب ان اغلق یعنی سائلنٹ کر لینا چاہیے، الآن یعنی اب، الجوال یعنی موبائل۔ یجب ان اغلق الآن الجوال، مجھے اب موبائل فون سائلنٹ کر لینا چاہیے۔ انگلش میں کہیں گے I must ring off now، I must ring off now یا I must switch off now، دونوں کہہ سکتے ہیں آپ۔ یجب یعنی چاہیے کے معنی میں، ان اغلق یعنی سائلنٹ، اور آن یعنی اب، الجوال یعنی موبائل۔ I must ring off now یعنی مجھے اب موبائل سائلنٹ کر لینا چاہیے۔ اگلا سینٹنس ہے لا استطيع الاتصال الخط مشغول، لا استطيع الاتصال الخط مشغول، میں بات نہیں کر سکتا، لائن مصروف ہے، میں بات نہیں کر سکتا، لائن مصروف ہے۔ لا استطيع الاتصال یعنی میں بات نہیں کر سکتا، رابطہ نہیں کر سکتا۔ الخط مشغول یعنی لائن مصروف ہے، بیزی ہے۔ انگلش میں کہیں گے I can't get through the line busy، I can't get through the line busy، لا استطيع الاتصال الخط مشغول۔ اگلا سینٹنس ہے لا توجد اجابہ، لا توجد اجابہ، کوئی جواب نہیں مل رہا ہے، کوئی جواب نہیں مل رہا ہے۔ لا توجد یعنی نہیں مل رہا ہے، اجابہ یعنی جواب۔ لا توجد اجابہ، کوئی جواب نہیں مل رہا ہے۔ انگلش میں کہیں گے there is no reply، there is no reply۔ اگلا سینٹنس ہے هذا اتصال سیء، هذا اتصال سیء، یہ بیکار نیٹ ورک ہے، یہ بیکار نیٹ ورک ہے، یعنی یہ نیٹ ورک ٹھیک نہیں ہے، اچھا نہیں ہے۔ انگلش میں کہیں گے this is bad network، this is bad network۔ هذا اتصال، اتصال نیٹ ورک کے معنی میں، سیء یعنی بیکار، بیڈ کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ هذا اتصال سیء، یہ بیکار نیٹ ورک ہے، this is a bad network۔ اگلا سینٹنس ہے ایمکننی استخدام جوالی، ایمکننی استخدام جوالی، کیا میں اپنا موبائل استعمال کر سکتا ہوں، کیا میں اپنا موبائل استعمال کر سکتا ہوں۔ انگلش میں کہیں گے کین آئی یوز مائی موبائل، کین آئی یوز مائی موبائل۔ ایمکننی استخدام، استخدام یعنی استعمال کرنا، ایمکننی یعنی کیا میں کر سکتا ہوں، استخدام یعنی استعمال، جوالی یعنی میرا موبائل، کیا میں اپنا موبائل استعمال کر سکتا ہوں، کین آئی یوز مائی موبائل۔ یہ سینٹنس آپ اس وقت بول سکتے ہیں جب آپ آفس میں ہیں یا جاب کر رہے ہیں اور آپ کے باس سامنے ہیں، تو آپ کہہ سکتے ہیں مجھے ابھی کال کرنا ہے، تو کیا میں اس وقت موبائل استعمال کر سکتا ہوں، اس وقت آپ یہ جملہ سینٹنس استعمال کر سکتے ہیں۔ اگلا سینٹنس ہے هل تعرفان بعضكما ببعض، هل تعرفان بعضكما ببعض، کیا تم ایک دوسرے کو جانتے ہو، کیا تم ایک دوسرے کو جانتے ہو۔ هل تعرفانی یعنی کیا، تعرفانی تم دونوں جانتے ہو، بعضكما ببعض یعنی ایک دوسرے کو، کیا تم ایک دوسرے کو جانتے ہو۔ انگلش میں کہیں گے do you both know each other، do you both know each other، کیا تم ایک دوسرے کو جانتے ہو۔ اگلا سینٹنس ہے هل تقابلتما، هل تقابلتما، کیا تم ایک دوسرے سے ملے ہو، کیا تم ایک دوسرے سے ملے ہو۔ انگلش میں کہیں گے have you met before،
have you met before, هل تقابلتما کیا تم ایک دوسرے سے ملے ہو، تقابلتما یعنی ایک دوسرے سے ملنا، هل تقابلتما کیا تم ایک دوسرے سے ملے ہو۔ یہاں پر چونکہ باب تفاعل سے یہ باب ہے اور اس لیے ایک دوسرے کا معنی یہاں پر یہ خاصیت باب ہے، اس وجہ سے یہاں پر آ رہا ہے۔ بہرحال آپ کو نہیں بھی سمجھ میں آ رہا ہے کوئی بات نہیں، تقابل یعنی ایک دوسرے سے ملنا، تقابل، اور تقابلتما کیا تم دونوں ایک دوسرے سے ملے ہو، یہ معنی یہاں پر ہوگا۔ اگلا سینٹنس ہے انتم الاثنان لدیکما اشیاء کثیرہ مشترکہ، انتم الاثنان لدیکما اشیاء کثیرہ مشترکہ، تم دونوں میں بہت سی باتیں مشترک ہے یعنی ملتی جلتی ہے، تم دونوں میں بہت سی باتیں ایک جیسی ہے یعنی کامن ہے۔ انتم الاثنان یعنی تم دونوں میں، لدیکما اشیاء کثیرہ بہت ساری باتیں، اشیاء یعنی باتیں، کثیرہ یعنی بہت، لدیکما یعنی تمہارے پاس، تمہارے اندر، مشترکہ یعنی ایک جیسی ہے، کامن ہے۔ انگلش میں کہیں گے You two have a lot in common. You two have a lot in common. تم دونوں میں بہت سی باتیں مشترک ہے۔ اگلا سینٹنس ہے كنت ارغب في لقائك منذ وقت، میں کچھ وقت سے تم سے ملاقات کرنے کا خواہش مند تھا۔ كنت ارغب یعنی میں چاہتا تھا، خواہش مند تھا، فی لقائک آپ سے ملاقات کا، منذ وقت یعنی کچھ وقت سے، کنت ارغب یعنی میری رغبت یہ تھی کہ آپ سے ملاقات کروں، یا میری چاہت یہ تھی، میں چاہتا تھا، میری خواہش تھی، تمنا تھی، جو بھی آپ معنی کریں، میری تمنا تھی کہ میں آپ سے ملاقات کروں، یہ کچھ وقت سے یہ چاہت تھی۔ میں کچھ وقت سے پورا معنی اس طرح ہوگا، میں کچھ وقت سے تم سے ملاقات کرنے کا خواہش مند تھا۔ کنتو یہ تھا تھی کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ انگلش میں کہیں گے I've been eager to meet you for some time. I've been eager to meet you for some time. اگلا سینٹنس ہے اخبرنی صدیقی کل شیء عنک، اخبرنی صدیقی کل شیء عنک، میرے دوست نے تمہارے متعلق سب کچھ بتا دیا، میرے دوست نے تمہارے متعلق سب کچھ بتا دیا۔ انگلش میں کہیں گے My friend told me all about you. My friend told me all about you. اخبرنی یعنی مجھے بتا دیا، صدیقی میرے دوست نے، کل شیء یعنی ہر چیز، ہر بات، عنک آپ کے بارے میں، میرے دوست نے تمہارے متعلق، تمہارے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ انگلش میں My friend told me all about you. اگلا سینٹنس ہے سمعت الکثیر عنک، سمعت الکثیر عنک، میں نے آپ کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے، میں نے آپ کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے۔ سمعت الکثیر یعنی بہت کچھ میں نے سنا، عنکا یعنی آپ کے بارے میں، آپ کے تعلق سے۔ انگلش میں کہیں گے I've heard so much about you. I've heard so much about you. میں نے آپ کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے۔ اگلا جملہ ہے اشعر اننی اعرفک بالفعل، اشعر اننی اعرفک بالفعل، مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ میں آپ کو پہلے سے جانتا ہوں۔ اشعر اننی اعرفک بالفعل، مجھے محسوس ہو رہا ہے، اشعر کا معنی ہے اننی اعرفک کہ میں آپ کو جانتا ہوں، بالفعل یعنی فعلاً پہلے سے، مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ میں آپ کو پہلے سے جانتا ہوں۔ انگلش میں کہیں گے I feel I know you already. I feel I know you already یعنی میں آپ کو پہلے سے جانتا ہوں، مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے۔ اگلا سینٹنس ہے مل جدید، کوئی نئی بات، یعنی آپ سوال کر رہے ہیں کیا کوئی نئی بات ہے، مل جدید کوئی نئی بات۔ انگلش میں کہیں گے اینی نیو تھنگ،
any new thing, کوئی نئی بات. مل جدید یا مل جدیدہ دونوں بول سکتے ہیں آپ. امید ہے کہ آپ کو یہ کلاس پسند آئی ہوگی. کامنٹ کر کے ضرور بتائیں. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.